آج کی، تاکہ ذوق پر ختم ہو۔ اور یہ حدیث نمبر جو ابھی پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث نمبر ہے 1234، 1234، کتاب السہو، کتاب السہو۔ اور یہ حدیث کئی مقامات پر آئی ہے، اور امام بخاری نے باب نمبر 9 باندھا ہے، الاشارۃ فی الصلاۃ، الاشارۃ فی الصلاۃ۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ روى البخاری قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان دو حدیثیں ہیں، بس یہ پڑھ کے جس پر اختتام کر رہے ہیں کہ یہ اور ایک آگے انس بن مالک والی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغہ، پہلے پوری حدیث آپ کو سنا دوں، قرات کر لیں۔ بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله يصلح بينهم في اناس معه حبس رسول الله وحانت الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال يا ابا بكر ان رسول الله قد حبس وقد حانت الصلاه فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئت، فاقام بلال وتقدم ابو بكر وكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس بالتصفيق وكان ابو بكر لا يلتفت بصلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار اليه رسول الله ان امكث مكانك يأمر ان يصلي ورفع ابو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله ورجع القهقه وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس وقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاه اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر قال ما معناك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر يا رسول الله ما كان لي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کا جھگڑا چکانے کے لیے تشریف لے گئے۔ امام بخاری اس حدیث کو کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ۔ بنی عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا تھا، چکانے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں دیر ہو گئی صلح میں۔ صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال کہ آقا علیہ السلام وہاں رک گئے، دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، ابو بکر صدیق سے عرض کیا جماعت کرائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اقامت پڑھ دی گئی، سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کرائی۔ جب نماز شروع ہو چکی تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو اب قاعدہ کلیہ انسانوں کا، عام بشروں کا کیا ہے، جب نماز ہو رہی ہو تو صفیں امام صاحب آ جائیں، مفتی صاحب آ جائیں، علامہ صاحب آ جائیں، پیر طریقت آ جائیں، ولی وقت آ جائیں، کتب زماں آ جائیں، غوث وقت آ جائیں، تو ان کو اجازت ہے صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف میں جانا؟ کسی کتب اور غوث کو بھی اجازت ہے؟ بولیے، آپ کے شیخ کو اجازت ہے صفیں چیرتے ہوئے؟ چونکہ صفیں چیریں گے تو لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی، خلل واقع ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ جب آئیں تو پیچھے تو آخری صف میں جہاں جگہ ہے وہیں کھڑے ہو جائیں، خواہ وہ امام زمان ہے خواہ وہ غوث زمان ہے، وہیں کھڑا ہو جائے۔ یہ احکام ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے، یہی تو حضور نے اپنی سنت کے ذریعے تو عقیدے سکھائے ہیں، چاہتے تو پیچھے کھڑے ہو جاتے مگر کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے۔ یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف، صفوں کو چیرتے ہوئے گزرتے گئے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف، صفوں کو چیرتے ہوئے حضور گزرتے گئے اور پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب آقا علیہ السلام گزرے، یہ تو حضور کا عمل تھا،
جب آقا علیہ السلام صحابہ میں سے گزرے آگے گئے تو صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب ان کے لیے ایک حکم کیا ہے؟ عزل شرع، ایسا حادثہ تو رونمائی ہو گیا کہ گھر کو آگ لگ گئی ہو، سانپ آ گیا ہو، کوئی جان کو خطرہ ہو، ایسا حادثہ کہ جس میں امام کو متوجہ کرنا ضروری ہو جائے. ایسا واقعہ تو رونما نہیں ہوا. عقیدہ دیکھیے صحابہ کرام کا. جب دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں صفے چیر کر، تو صحابہ کرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ سے، ایسے تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ سے، بس بجاتے گئے ادھر سے ادھر سے، سارے شروع ہو گئے، سب شروع ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کانا لا یلتفت فی صلاتہ، جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ توجہ دھیان دائیں بائیں نہیں کرتے تھے، یکسو ہوتے. فلما اکثر الناس التصفیق التفت، جب انہوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں اور شور مچ گیا، اب یہ نماز ہو رہی ہے. ادھر نماز عبادت الہی اور نماز بھی دیکھیے، ادھر صحابہ کا ادب مصطفیٰ بھی دیکھیے. اب نماز میں حکم ہے ہر وقت توجہ اللہ رہنا. وہ توجہ اللہ رہی ہوگی. ہر بندہ جو تالیاں بجائے جا رہا ہے کس لیے؟ سیدنا صدیق اکبر کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. یہی تو میلاد کے دنوں میں ہم کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، یہی تو ہم کہتے ہیں. انہوں نے بھی تالیاں بجائی تھی. ہم تو مجلس میں بجاتے ہیں حضور آ گئے ہیں، وہ نماز میں بجا رہے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ شور ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر سمجھے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. ہر صحابی نماز کو چھوڑ کے تالیاں بجانے میں لگ گیا. فلما اکثر الناس التصفیق التفت، پھر وہ ملتفت ہوئے، مڑ کے دیکھا پیچھے. اب جو پیچھے سے آیا ہو امام دیکھ سکتا ہے، جب ایسے مڑ کے اس طرح نہ دیکھے. التفت، کدھر التفات کیا؟ یہاں تک دیکھنے سے پیچھے نظر آتا ہے؟ بولیے. دیکھا کہ آقا علیہ السلام آ گئے ہیں تو پیچھے سے جب آقا کا آنا دیکھا تو بولیے کم سے کم اینگل، زاویہ کہاں تک مڑے ہوں گے؟ میں تو حدیث سنا رہا ہوں امام بخاری کی. یہاں تک مڑ گئے ہوں گے نا. اتنا مڑ کے تک رہے ہیں کہ آقا حضور آ گئے ہیں. نماز ان کی بھی ہو رہی ہے، پچھلوں کی بھی ہو رہی ہے. باتیں کر لی ہیں ہم نے. پڑھا کیا ہے بخاری میں؟ بات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں پڑھا کیا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا آقا تشریف لے آئے، پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہٹنا چاہا تو آقا علیہ السلام نے ان کو اشارہ کر دیا، نہیں اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے اور نماز جاری رکھ. فاشار الیہ رسول اللہ یامرون یصلی، نماز جاری رکھ. جب حضور نے اشارہ فرما دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ اٹھا دی. یہ نماز ہو رہی ہے. ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا. اب معلوم نہیں الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تھے، معلوم نہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا کون سی صورت پڑھ رہے تھے، کہاں پہنچے تھے. جب اشارہ فرمایا جو پڑھا تھا وہیں چھوڑا. باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا اور یہ نماز ہو رہی ہے. ہر کوئی حضور میں مشغول ہے. ہائے ہائے ہائے، ہر کوئی آقا علیہ السلام میں مشغول ہے اور یہ عبادت خدا ہے. یہ عبادت خدا ہے، توجہ الی المصطفیٰ ہے اور یہی عبادت خدا ہے. ہاتھ اٹھا کے شکرانہ ادا کیا اور ادا کر کے تو پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹا. آقا علیہ السلام آگے ہو گئے، آپ نے بقیہ جماعت کرائی اور جب فارغ ہوئے نماز سے تو